رحیم، دیکھیں، آپ کے سامنے کل سے جو ایوان کی کارروائی ہوئی اور پھر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی کل رات سے، یعنی ہم خود بھی اس پر اپنا نقطہ نظر دینا چاہتے تھے کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے فیٹ ایف کے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے، کل بھی ہمارے نقطہ نظر کو نہیں سنا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہ لوگ بالکل اختلاف برائے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، یا یعنی ٹھیک ہے سیاسی حوالے سے میرا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن قانون سازی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے اس قومی اسمبلی میں ہمیشہ ایک جاندار کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ 73 کا آئین ہو یا اس کے بعد جو قانون سازی ہو یا ہمارے آئین پر جو حملے ہیں اس کو روکنا ہو، تو اس پر بھی ہم وہ بہت سنجیدہ تھے اور ہماری نظر تھی ان لوپ ہولز پہ کہ جس میں ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس بل کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں بل ڈیفیکٹو رہیں گے، باوجود اس کے کہ اس کو سادہ اکثریت سے پاس کیا جائے، متفقہ اکثریت سے پاس کیا جائے، جو اس وقت تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور اپوزیشن کی انہوں نے امینڈمنٹس لی تو شاید یہ متفقہ ہو جائے گا یا غیر متنازع ہو جائے گا، لیکن ہمیں کسی نے نہیں سنا گیا۔ جو لوگ بل یہاں قومی اسمبلی میں لے کر رہے تھے یا سینٹ میں لے کر رہے تھے، مجھے ان کے قانون دان ہونے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ قانون دان بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ مجبور محض ہیں، وہ مجبور محض ہیں اور ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو بھی مجبور محض بنانا چاہتے ہیں۔ میں اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر آپ کو اتنا تفصیل سے تو نہیں دے سکوں گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ اس پر اب تبصرہ کرنا بھی شاید کوئی معنی نہ رکھتا ہو، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ کل اپوزیشن کا فلور پر یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ ہم اب حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور پھر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ انہوں نے ترامیم دیے اور پھر یہاں پر قومی اسمبلی کے ان کی ترامیم آئے اور پھر ان کو جس انداز سے پاس کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں تو سے یہ احساس قوم تک بھی جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس بل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے حکومت کے لیے سہولت مہیا کی ہے، انہوں نے جس قسم کی کل رات ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس پر ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ JUIF اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ڈبل گیم میں ان کی جو پالیسی ہے، ان کی پارٹی کیا حکمت عملی طے کرتی ہے، اس حوالے سے تو میں ان کی حکمت عملی پر بات نہیں کر سکتا۔ مجھے جہاں پر تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا پورا پروسیس ہی ایسے ہوا ہے کہ یعنی اس پورے پروسیس میں ایسے میٹنگ بھی ہوئی ہیں کہ جو اسپیکر صاحب کے گھر میں ہوئی ہیں، اور وہ کون سی میٹنگ ہیں جو ان کے گھر میں ہوئی ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں ہوئی، وہ کمیٹی رومز میں کیوں نہیں ہوئی، وہ پارلیمانی جو کمیٹی تھی وہاں پر ہمارے ممبران آتے ہیں، جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی اس میں ہمارا ممبر موجود تھا، لیکن جو میٹنگ اپوزیشن پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور اسپیکر کے درمیان یا حکومت کے درمیان اسپیکر ہاؤس میں ہوئی ہے، وہ کون سی میٹنگ ہے، اس پر ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ اسپیکر صاحب نے ہمیں بلایا یا نہیں بلایا، لیکن اپوزیشن تو بتا سکتی تھی کہ اپوزیشن کی پارٹی متحدہ مجلس عمل جو تیسری بڑی پارٹی ہے، اور پھر صرف یہاں پر تیسری بڑی پارٹی نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں،
خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور گلگت بلتستان میں ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، تو 3 صوبوں کے اندر اس وقت یعنی 2 صوبے اور گلگت بلتستان کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، وہاں ہماری پارٹی لیڈ کر رہی ہے۔ اور پھر جو صورتحال ہمارے خطے میں ہے شاید وہ پنجاب اور سندھ میں نہیں ہے، تو اگر ہم سسٹم کے اندر سٹیک نہیں رکھتے کہ ہماری پارٹی کی جو صرف رکنیت ہے وہ 30 لاکھ ہے، اور بہت سارے لوگ جن کے کاغذی پارٹیاں ہیں ان کو وہ لوگ آن بورڈ لیتے ہیں اور وہ لوگ کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر اس میں ضرور ہم اپنے تحفظات کا اظہار بھی کریں گے۔ تو ابھی آج آپ سے بلاول صاحب نے بھی ملاقات کی اجلاس ختم ہونے کے بعد، تو کیا آپ کے تحفظات وہ دور کر سکے ہیں، آپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک آپ ان 2 بڑی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ان کو آزماتے رہیں گے؟ پہلے بھی یہ انہوں نے آپ کو کافی جگہ کے اوپر ایک طرح کا دھوکہ دیا، اب دوبارہ یہ انہوں نے آپ کو اتنی بڑی میٹنگز ہوئیں اور اس میں بھی آپ کو بلانا بھی گوارا نہیں کیا، تو اور اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ بھی آپ کے سر کے اوپر رکھ کے دوبارہ یہ شروع کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے آئندہ بھی یہ آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں گے؟ دیکھیں، ہمارے تحفظات تھے، باوجود ان تحفظات کے ہم پاکستان کے عوام کی مشکلات بھی سمجھ رہے ہیں، ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہی تو پھر آئندہ ہمارے کیا صورتحال ہوں گی، جو مشکلات ہمیں آج درپیش ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو یقیناً ہم اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے دوبارہ اپنے ماضی کے جو ہمارا تحریکوں کے حوالے سے اپوزیشن کا کردار رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے اپنے اندر جو ہمارے گلے تھے وہ ہم نے دبائے۔ دوبارہ تحریک کا آغاز کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب کراچی گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے زرداری صاحب سے خود ملاقات کی، پھر وہاں سے لاہور آئے، پھر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کا میں خود اب یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کی صورتحال کے بعد ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ ہوگا اور ہم کہاں دیکھ سکیں گے رہبر کمیٹی کو کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اور رہبر کمیٹی کے بعد اے پی سی کہاں کھڑی ہوگی۔ یہ سوالیہ نشان میرے ذہن میں بھی ہے، یہ تحفظات میرے ذہن میں بھی ہیں، اور ہم ایک ایسے تحریک کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ جس کا حاصل ہو، جس کا نتیجہ ہو۔ ایسی تحریک نہیں اٹھانا چاہتے کہ جو لا حاصل ہو۔ اگر ہمیں تنہا بھی تحریک چلانی پڑی اس قوم کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا اس کا کون سا نتیجہ مرتب ہوگا، لیکن فرض کے درجے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور نتیجہ ہم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑیں گے کہ ہم جو کر سکتے تھے اپنی قوم کے لیے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔